ابھی چند روز پہلے 1 محرم سے 9 محرم تک اسی امام بارگاہ میں عشرۂ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور ہمارے بزرگ علماء جو اس عشرۂ مجالس کو خطاب فرما رہے تھے وہ اسی آیت کے ذیل میں ان الدین عند اللہ الاسلام، انہوں نے اسی آیت کو اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا تھا، اور مجھے بھی اس تلاوت کا شرف، اس آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو میں بھی اسی آیت کو اپنی مجلس کا عنوان قرار دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے جو لوگ صاحبان عقل و بصیرت ہیں اور حاملان علم و ایمان ہیں، ان پر یہ حقیقت واضح ہے کہ اول معرفت خدائے تعالی، یعنی جو لوگ صاحبان عقل ہیں، عقل و بصیرت رکھتے ہیں، علم و ایمان رکھتے ہیں، ان پر یہ حقیقت واضح ہے کہ سب سے پہلے خداوند متعال کی معرفت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ معرفت الہی کی حد تک کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم و فاضل و کامل یہ نہیں کہہ سکتا کہ معرفت الہی کی جو حد تھی میں پہنچ چکا، یا میرے لیے مقام معرفت ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس مقام پہ آ کے وہ بھی کہہ دیتا ہے جو خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، شہر علم ہے، وہ بھی اس مقام پہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جو تیری معرفت کا حق ہے اس کی حد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جو تیری عبادت کا حق ہے اسے پورا ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے جو بھی پہچانا اپنی حد امکان تک پہچانا، اور تیرا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ یہ ہے معرفت خداوندی، یہ ہے معرفت الہی، اور اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کے اس رسول کی معرفت ضروری ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، جس پر نبوت آ کر ختم ہو گئی۔ اللہ نے بعد ختم نبوت اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ امامت کو قیامت تک کے لیے ہر دور حیات میں، زندگی کے ہر دور میں معرفت امام وقت کو واجب کرا دیا۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، معرفت امام وقت واجب ہے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ معرفت امام وقت کے امام کی معرفت واجب ہے، جیسا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی بروز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جہاں اس کا یہ امام جائے گا وہی اس کے پیروکار بھی جائیں گے۔ بھائی توجہ، جہاں اس کا امام جائے گا، بھائی آیت کہہ رہی یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو زندگی میں جو لوگ جسے اپنا پیشوا اپنا امام مانتے ہو تو یہ جان لے کہ جہاں ان کا پیشوا جائے گا، جہاں ان کا یہ امام جائے گا وہیں اس کے پیروکار بھی جائیں گے۔ اب مان لیجئے کہ سن 61 ہجری میں کچھ لوگ یزید کو اپنا پیشوا مانتے تھے، کچھ لوگ یزید کو اپنا رہبر مانتے تھے، تو اب یزید جہاں جائے گا
اور کچھ لوگ تو اب بھی مانتے ہیں، تو اب یزید جہاں جائے گا وہیں اس کے ماننے والے جائیں گے۔ توجہ۔ تو اسی طرح کچھ لوگ حسین کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو اب جہاں حسین جائے گا، جہاں یہ جوانان جنت کا سردار جائے گا، وہی اس کے پیروکار بھی جائیں گے۔ بھائی اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اہل اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر یہ امر روشن ہے۔ میں ایک علمی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اہل اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر یہ امر روشن ہے کہ تمام وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اظہار و اقرار کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ بھائی جو یہ کہتا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ لیکن باوجود اس ایک امر میں لوگوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ گویا ایک نبی کی امت ہی، اور نہ فقط اعمال میں اختلاف ہے بلکہ عقائد کی تفصیل بھی متباین ہے۔ اس کا سبب اگرچہ عام لوگوں کو نہ معلوم ہوتا ہو، لیکن بنظر غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مسئلے، تمام اختلافی مسائل کی جو وجہ ہے، بلا واسطہ ہو یا با واسطہ ہو، مسئلہ امامت و خلافت۔ اگر یہ مسئلہ صحیح طور پہ جانچ لیا جائے تو بہت ہی دشواریاں بلکہ تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں آج ملت اسلامیہ فرزندان توحید پر ایمان رکھنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اظہار و اقرار کرنے والے جو 73 فرقوں میں بڑھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بعد از رسول دروازہ علم سے منہ پھیر لیا۔ لوگوں نے بعد از رسول دروازہ علم کو بند کر دیا۔ بھائی اسلام کیا ہے؟ اسلام علم ہے۔ بھائی رسول نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو چاہتا ہے علم تک اس کی رسائی ہو تو اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بعد از رسول دروازہ علم سے منہ پھیر لیا اور جاہلوں کو، فاسقوں کو اپنا رہبر قرار دے دیا۔ کیونکہ رسول تو وہی ہے نا، رسول وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے، لیکن فرق اس میں ہے کہ رسول اور قرآن کے بتائے ہوئے احکام کس کے ذریعے پہنچے، کہ رسول اور قرآن کے بتائے ہوئے احکام کس کے ذریعے پہنچے۔ اور جو لوگ واسطہ بنے یہ ذریعہ سمجھ گئے، انہوں نے اس میں اپنی رائے اور قیاس کو دخل دیا یا نہیں۔ بھائی اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز میں ہاتھ باندھنا ضروری، امام مالک کے نزدیک نماز میں ہاتھ باندھنا غیر ضروری۔ بھائی یہ دونوں فعل تو رسول میں نہیں ہو سکتے نا، اس میں سے ایک عمل رسول کا ہوگا اور ایک کسی کی اپنی رائے ہوگی۔ اسی طرح نماز میں سوروں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا امام شافعی کے نزدیک لازم، امام ابو حنیفہ کے نزدیک غیر لازم۔ بھائی یہ دونوں فعل بھی رسول کا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں، اس میں دونوں قول حق نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزو رسول کا حکم ایک ہی ہوگا اور ایک کسی کی اپنی رائے ہوگی۔
تو عزیزو یہی ہوتا ہے جب لوگ رہنما بناتے ہیں، جب لوگ پیشوا بناتے ہیں، جب لوگ رہنما بناتے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں، یہی تو فرق ہوتا ہے کہ جب لوگ بناتے ہیں تو ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، لیکن جب اللہ بناتا ہے تو وہ کہتا ہے جس کے لیے آیت آئی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو میرا رسول ہے یہ تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یہ جو میرا رسول ہے یہ تو اپنی مرضی سے اپنے ہونٹوں کو جنبش بھی نہیں دیتا، یہ تو اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، میرا اول بھی محمد میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد ہم سے سیکھو، ہمیں تعلیم وفا آتی ہے، آج بھی دار سے میسم کی صدا آتی ہے، چار منہوں کے بھی آواز الگ ہے ان کی، ہم دوبارہ ہیں مگر ایک صدا ہم دوبارہ ہیں مگر ایک صدا آتی ہے۔ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، یہ کیوں نہ کہا کہ میرا اول بھی علی، میرا دوسرا بھی علی، میرا تیسرا بھی علی، میرا آخر بھی علی، ہم سب کے سب علی، یہ کیوں نہ کہا؟ تو امام نے فرمایا کہ غدیر کے میدان میں دنیا کو ایک علی برداشت نہ ہوا، 14 علی کیسے برداشت؟ ایک سلوات پڑھے محمد۔ میں ثابت کروں گا کہ ہمارے رہبر خدائی رہبر ہیں، ہم نے سقیفہ میں بیٹھ کر چناؤ نہیں کیے، ہم نے ووٹنگ سے اپنے رہبر نہیں پائے، ہمارے رہبر الہی رہبر ہیں۔ میں ثابت کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی منبر سے ثابت کروں گا کہ ہمارے رہبر الہی رہبر ہیں، ہم نے ووٹنگ سے اپنے رہبر نہیں پائے، ہم نے سقیفہ میں بیٹھ کے چناؤ نہیں کیے، ہمارے رہبر الہی رہبر ہیں۔ کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو قرآن ہے نا اسے بدل دو، یا تو ہمیں دوسرا قرآن دیکھ لی رسول کی زندگی میں آئے۔ ان لوگوں نے بارے اور رسول کیا کیا جوابی آیت آئی قل ما یقول لی عبد اللہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، رسول ان سے کہہ دے کہ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن میں تبدیلی کروں، اِنَّا أَتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں جو کرتا ہوں وہ وحی الہی ہے، میں جو آپ کو لایا ہوں اس آیت میں کہا اِنَّا أَتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، رسول جو کرتا ہے وہ وحی الہی ہے، رسول جو کرتا ہے خود نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے۔ توجہ، اِنَّا أَتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں جو کرتا ہوں میں نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے۔ اب دوسری آیت میں سورہ النجم کی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا جو رسول ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جو کہتا ہے میں کہلواتا ہوں۔ رسول جو کرتا ہے خود نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے، رسول جو کہتا ہے خود نہیں کرتا، اللہ کہلواتا ہے۔ اب اگر رسول کسی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لے، کسی کے لیے نعرہ بن جائے، کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے اور اگر کہے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ نانا نے نواسے کی محبت میں کہا، بلکہ اللہ نے کہلوایا۔ ایک سوال پڑھے محمد بھائی پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورے 30 پارے، سورہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، سورہ الناس سے ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کے اگلے بدن کو اپنا حصہ نہیں دیا۔ یوسف بہت خوبصورت ہے، اللہ کہہ دیتا کہ یوسف کا چہرہ میرا چہرہ نہیں تھا،
کہہ دیتا کہ عیسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں، نہیں کہا۔ کہہ دیتا کہ ابراہیم کے ہاتھ میرے ہاتھ، نہیں کہا۔ اللہ نے کسی نبی کے عضو بدن کو اپنا حصہ نہیں کہا سوائے میرے نبی کے۔ بھئی جب رسول نے کنکریاں ماری تو آیت آئی نا کہ میرے حبیب تو نے نہیں ماری، اللہ نے ماری۔ تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے حبیب تو نہیں بولا، اللہ بولا، انا اتبعوا الا ما یوحی الی، میں جو کرتا ہوں وہی الہی ہے۔ تو رسول جو کرے رسول نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے۔ رسول جو بولے رسول نہیں بولتا، اللہ بلواتا ہے۔ تو عزیزو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا کہ محمد تیری زبان میری زبان، محمد تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن جب غدیر کا میدان آیا تو ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ صلوات پڑھے محمد میں نے کہا نا کہ میں ثابت کروں گا کہ ہمارے رہبر یہاں رہبر ہے۔ ہم نے سقیفہ میں بیٹھ کر چناؤ نہیں کیے۔ جب سے رسول نے ہمیں سلسلہ امامت کے حوالے کیا ہم نے امامت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے رہبر الہی رہبر ہیں، ہم نے ووٹنگ سے نہیں بنائے، ہم نے سقیفہ میں بیٹھ کر چناؤ نہیں کیے۔ رسول کی مکی زندگی ہے۔ ایک شخص رسول کو توریت کے اوراق سنائے، پیغمبر کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے عجیب سی کیفیت کے عالم میں جملہ کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتبع۔ تم مجھے توریت سناتے ہو، آج موسیٰ زندہ ہوتے میری امت میں ہوتے۔ بھائی رسول نے کیا کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتبع، آج موسیٰ زندہ ہوتے تم میری امت میں ہوتے۔ ایک سوال پڑھ محمد والے میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے استاد محترم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں۔ تو بھائی جس کی امت میں معصوم انبیاء زندہ ہو تو کیا اس دین کا وارث کسی غیر معصوم کو بنا دیا جائے؟ بھائی جس کی امت میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی زندہ ہے، خضر علیہ السلام جیسا نبی زندہ ہے، الیاس علیہ السلام جیسا نبی زندہ ہے، تو کیا اس دین کا وارث کسی مدرسے کے فتوی نبی سے ملا کو بنا دیا جائے؟ تو تلاش کرو ایسے وارث کو جس کا نام محمد کا نام، جس کی کنیت محمد کی کنیت، جس کی سیرت محمد کی سیرت، جس کی صورت محمد کی سیرت، اور آج کے زمانے میں سوائے امام زمانہ کے کوئی اور نہ ملے۔ ایک صلوات پڑھے محمد میں یہ بھی ثابت کروں گا، میں یہ بھی ثابت کروں گا ہمارے برادران اہل سنت، ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں جو ہمارے نفس و جان ہیں، ان کی معتبر ترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہماری بھی معتبر ترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ماتا میت الجاہلیہ، یعنی جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہل مرا۔ یہ کتاب ہے کوکب دوری، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث پہ اضافہ ہوا ہے من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ماتا میت الجاہلیہ، میت کفر و شرک و نفاق۔
جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہل مرا، مشرک مرا، کافر مرا، منافق مرا۔ زندگی میں چاہے وہ لوگ مسلمان ہی کیوں نہ کہلائیں، کلمہ گو ہو، حج و زکوٰۃ بدلائیں، جہاد فی سبیل اللہ کریں، قرآن پر عمل کا دعویٰ ہو، لیکن اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے تو جاہل مرے گا، مشرک مرے گا، کافر مرے گا، منافق مرے گا۔ توجہ، بھئی حدیث کیا بتا رہی ہے؟ من ماندہ ولم یعرف امام زمان نہیں، امام زمان نہیں، ہر زمانے کا ایک خاص امام ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک خاص امام ہوتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ تو اب اگر قول محمد تسلیم آئے تو بتلاؤ اس 2021 کا امام کون ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد ہمارے رہبر خدائی رہبر ہیں، ہمارے رہبر الہی رہبر ہیں، ہم نے ذکیفہ میں بیٹھ کے چناؤ نہیں کیے۔ دوسری حدیث میں اذا نزل ابن مریم عیسیٰ ابن مریم فیکم و ایمانکم منکم، کتنا عجیب دن ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی مجال نہ ہوگی کہ وہ تمہارے امام کو نماز پڑھائے۔ تمہارا امام عیسیٰ ابن مریم کو نماز پڑھائے گا۔ تو عزیز ایک بات بتائیں، عیسیٰ کوئی مذاق شخصیت ہے؟ صاحب شریعت ہے، صاحب انجیل ہے، زندہ ہے چوتھے آسمان پر، اولو العزم رسول ہے۔ تو جب عیسیٰ جیسے نبی کی مجال نہیں کہ وہ 12ویں کو نماز پڑھائے تو کوئی غیر معصوم امتی پہلے کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ صلوات پڑھے توجہ ہے عزیزان محترم۔ اگر ان تمام اختلافی باتوں کو مد نظر رکھ کے ساری دنیا ولایت علی کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہے تو یہ تمام اختلاف اپنے آپ ختم۔ اگر یہ تمام دلائل کے باوجود بھی انسان یہ نہ تلاش کرے کہ حق کس کی جانب ہے تو اس مقام پر وہ آ کے کہتا ہے جس کے لیے آیت آئی وما ينطق عن الهوى، وہ کہتا ہے کہ 17 نفر کاستی علی ثلاثتی ربعین کلھا فی النار الا واحد، ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے فقط ایک گروہ ناجی، باقی کل ناری ہوں گے۔ بھائی حدیث رسول ہے، حدیث کیا ہے کہ ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے صرف ایک گروہ نجات پائے گا، باقی کل کے کل جہنمی۔ چاہے وہ لوگ زندگی بھر نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، کلمہ گو ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن پہ عمل کا دعویٰ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہو، لیکن اگر اسے ایک گروہ میں شمار نہ کیے گئے تو نجات نہ ہوگی، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے فقط ایک گروہ جنتی ہوگا، باقی کل کے کل جہنمی۔ اب ہم جس کے پاس گئے سب نے دعویٰ کیا ہماری نجات ہے،
لیکن فیصلہ کسی نے نہیں سنایا کہ نجات کیسے ہو۔ تو عزیزو آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اس کے لیے کسی ملا یا مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات حدیث رسول کی ہے، فیصلہ بھی حدیث رسول کرے گی۔ حدیث رسول کیا تھی؟ 7 نفر کاش تھی اللہ ثلاثتی ربعین قل حق النار الا واحد، القریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک گروہ نجات پائے گا، باقی کے کل ناری ہیں، ایک نجات پائے گا۔ کون نجات پائے گا؟ بتا دیتا ہوں، فیصلہ بات حدیث رسول کی ہے، فیصلہ بھی حدیث رسول کرے گی۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ میرا حسین سفینہ نجات ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ تو عزیزان محترم، سفینے کی دور سے تعریف کرنے سے سفینہ آپ کو نہیں بچائے گا، سفینے میں آنا پڑے۔ جب تک حر اس سفینے سے دور تھا، ناری تھا، جب حر سفینے نجات میں آ گیا، حر نہیں رہا، حر علیہ السلام بن گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ اگر دنیا ولایت علی کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ علی سب کو سمجھ میں نہیں آتا۔ علی سمجھ میں آنے کو ہو تو ہم آپ جیسے علی کے دیوانے کو علی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور نہ سمجھ میں آنے کو اتنا بڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی اپنے تمام علم و مطالعے کے باوجود یہ نہ سمجھ سکا کہ علی خدا ہے یا خدا علی۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے علی اللہ کا بندہ ہے۔ علی بعد از پیغمبر ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم۔ تو عزیزان محترم، جس طرح علی سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح حسین بھی سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ کربلا بھی تو علی کے خون کا ہی تو نتیجہ ہے۔ سمجھ میں آنے کو ہو تو حر جیسے قلندر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حسین کون ہے، اور نہ سمجھ میں آنے کو ہو تو عمر سعد پوری رات جاگتا ہے، ایک طرف دیکھتا ہے حسین ہے، ایک طرف دیکھتا ہے رے کی حکومت ہے، لیکن عمر سعد جیسے مفتی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کون ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حیات جاویدہ بخشا، وہ حسین جس نے سسکتی ہوئی آدمیت کو شعور زندگی عطا کیا، جس نے پامال ہوتے ہوئے اصول بشریت کو بچا دیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ ذرے اصول دے دیا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس میں نے رحمت تمام کی، اب چند فکرے مسائل کی۔ ہم اور آپ اس وقت باب الحوائج مولا عباس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں غازی عباس کے مسائل پڑھوں۔ آپ جانتے ہیں کون عباس؟ عزیزان محترم، ایک شخص آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا غازی عباس کے بارے میں بتائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں غازی کا نام لیتا مولا کھڑے ہو جاتے۔ اس نے کہا جب میں نے بار بار دیکھا کہ
میں غازی کا نام لیتا ہوں مولا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جب میں غازی کا نام لیتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تو جانتا ہے میرے غازی کو، میرے چچا عباس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم امام ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، عباس کربلا کی اس شخصیت کا نام ہے، اس غیور دردمند انسان کا نام ہے، اس وفادار غیر کردار کا نام ہے جس نے آخری وقت میں اپنی تمام مشکلیں، اپنے تمام مصائب کو بھلا کر قافلے کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے کلیجے پر لے لیا۔ یہ اسی شیر دل کا سینہ تھا جس کے دل میں بچوں کی پیاس کا احساس، جس کے دل میں شہزادیوں کی عزت و حرمت کا احساس سمٹ آیا تھا۔ عزیزان محترم، جب تک غازی زندہ تھا نا تب تک شہزادیاں اور بچے چین سے سوتے تھے۔ جناب زینب کہتی ہیں میرے غازی جب تک تو شہید نہیں ہوا تھا تب تک زینب چین سے سوتی تھی، لیکن جب سے تو شہید ہوا ہے زینب چین سے نہیں سوئی۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، جب بھی سکینہ کو تماچے لگے نا تو سکینہ نے یہ نہیں کہا بابا آ جائیے، یہ نہیں کہا بھیا علی اکبر آ جائیے، کبھی علی اکبر کو آواز نہیں دی، کبھی قاسم کو آواز نہیں دی اور محمد کو آواز نہیں دی، بلکہ جب بھی شبر نے تماچے لگائے سکینہ نے کہا ہائے چچا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، ویسے تو کربلا میں ہر شہید کو ان درندہ صفت ظالموں نے تڑپا تڑپا کر شہید کیا، لیکن غازی علمدار کی شہادت کلیجے کو دہلا دینے والی شہادت ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ شہادت سنیں گے تو سنیے عزیزان محترم، غازی کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر کر سب سے پہلے دھوکے سے دونوں بازو قلم لیے۔ اب غازی نے جو چاہا کہ مشکیزے کو دانتوں میں دبا لے، غازی نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا۔ ابھی کچھ دور یہ غازی چلا تھا کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشک سکینہ سے سارا پانی بہ گیا۔ عزیزان محترم، پانی کا بہنا تھا کہ عباس کے سارے ارمان پانی کے ساتھ بہ گئے۔ عزیزان محترم، اب عباس نے گھوڑے کا رخ خیام حسینی کی جانب سے موڑ کر قرآن کی جانب سے کر لیا۔ ارے یہ غیرت مند عباس کیسے جاتا خیمہ حسینی میں، کیسے جاتا سکینہ کے پاس۔ عزیزان محترم، اب غازی جو تھوڑا آگے بڑھا، ایک ظالم نے غازی کی پیشانی پہ ایسا تیر مارا جو غازی نے چاہا کہ اس تیر کو نکالا جائے۔ غازی نے اپنے سر کو نیچے کیا اور چاہا کہ گھٹنے سے تیر کو کھینچ لے۔ ایک ظالم نے سر پہ ایسا گرز مارا کہ عباس اب گھوڑے پہ صبر نہ سکا، عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ عزیزان محترم، میں نے کہہ دیا کہ عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا اور آپ نے سن لیا۔ ارے جس کے ہاتھ پہلے ہی کٹ چکے ہو، ارے جب ہم گرتے ہیں تو ہم اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب غازی گھوڑے سے زمین پہ آیا تو عباس کے ہاتھ پہلے ہی قلم ہو چکے تھے۔ عباس
زمین پہ منہ کے بل گرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، اگر ظلم یہیں تک ہوتا تو ہم نہ روتے، لیکن کربلا میں تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ عباس، وہ شیر دل عباس، فرات کے کنارے اپنے ہی خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے کچھ نہیں تھا تو پتھر مارے۔ عزیزان محترم، وہ مقام بھی آیا جب سب لوگ شہید ہو چکے، آپ کا چوتھا امام اعجاز امامت سے کربلا کی سرزمین پہ آیا، اور جو امام نے چاہا کہ سارے شہداء کے لاشوں کو دفنایا جائے، اور جب آپ کا امام اپنے چچا کے لاشے پہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا چچا کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، ہمارا باپ قاسم چوتھے بار نے دیکھا کہ میرا یہ چچا عباس اتنا دراز قد تھا کہ جب اپنے دراز قد گھوڑے پہ ڈبل دین لگا کے سوار ہوتا تھا تو میرے چچا کا پیر قد کھینچتا تھا۔ ارے میرا چچا ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ امام نے غازی کے لاشے کو ایک چٹائی میں سمیٹا۔ ارے وہ دراز قد غازی اور اس کی ننھی سی لہر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، امام نے کہا جب میری پھوپھی زینب آئے گی، جب وہ دیکھے گی یہ ننھی سی لہر، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ لعنت اللہ